کنٹری جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے جو ہے نا ایجوکیشن بھی اپنی امپروو کرتے ہیں جا کے، ساتھ میں وہ کوئی جاب بھی ڈھونڈتے ہیں پارٹ ٹائم جاب کرنے کے بعد اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو وہیں پہ اپرچونٹی مل جاتی ہیں، وہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، پھر آگے ان کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جو ان کی کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس بیس پہ وہ پھر وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، لانگر اسٹیج ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا یہ اسٹوڈنٹس کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی منیمم ایجوکیشن اس کو نہیں، آپ نے ہائر لیول کی ایجوکیشن لینی ہے، یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے، اپنے جو ہے نا ایکسپیرینس بھی یہاں پہ لینا ہے پاکستان میں، کیونکہ اوورسیز میں جب آپ جاتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو دین تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ ظاہر ہے اپنی فردر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے وہاں پہ، یہ آپ کا اسکوپ ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہاں پہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں موو کروں اوورسیز، جا کے وہاں پہ جاب کروں، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو کچھ لرن کرنا پڑے گا۔ اپنی ایجوکیشن تو لے لی ہے جسے ہم تھیوری کہتے ہیں، لیکن آپ کو پریکٹیکل بالکل نہیں ہے، تو پریکٹیکل اگر آپ پاکستان میں کریں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ لرن کریں گے۔ باہر جا کے میں یہ بالکل وہ نہیں کرتا کہ یار لوگ باہر جا کے پہلے کوئی اپرینٹسشپ جیسے بولتے ہیں، انٹرنشپ ہوتی ہے، بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی آپ کو یہ چانس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرا یہی اسٹوڈنٹ سے خاص کر جو گزارش ہے یا میں کہتا ہوں کہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، ہائر لیول کی ایجوکیشن لیں، کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں جاب کے سلسلے میں تو آپ صرف پاکستان میں نہیں، آپ کو کمپٹیشن مل رہا ہوتا ہے پورے ادر ایشیا سے، اور ایون کہ سم افریقن نیشن سے بھی مل رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان، انڈیا ہو گیا، اس کے بعد ہمارے جناب سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، یہ ہمارے 3-4 کمپٹیٹر ہیں ایشیا میں۔ پھر وہاں سے اس سائڈ سے ہمارے پاس یعنی انڈونیشیا اور فلپین آ جاتے ہیں، جیسے یہ میڈیکل اس میں تو ہمارا ٹوٹلی جو ہے وہ فلپین اور انڈونیشیا نے جو ہے نا کور کیا ہوا ہے، میڈیکل میں انڈیا بھی بہت زیادہ آگے ہے۔ اور سر اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فرض کرے بندے نے اسٹوڈنٹ اسکلفل بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے بھی نہیں جانا چاہتا، وہ کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پر جا کر وہ اپنی پسند کا ویزا سرچ کر سکتا ہے اپنے اسکل کے مطابق؟ نہیں، پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا نا کہ اس نے جانا کس کنٹری میں ہے اور کس لیول کی کس پوزیشن پہ جانا چاہتا ہے۔ مثلا وہ ایجوکیشن کو ہی امپروو کرنے جا رہا ہے تو وہ GCC گلف کنٹریز میں تو ایسا کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو پھر یورپ ہی یا کینیڈا امریکہ ہی جانا پڑے گا۔ اگر وہ اپنی فردر ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے، جو ہمارے کنٹری میں اس وقت پروسیس چل بھی رہا ہے کہ فردر ایجوکیشن کے لیے ہم سارے موو کر رہے ہیں یورپین یونیورسٹیز میں اور کینیڈین امریکن میں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ جاب کے لیے جا رہا ہے تو ایک بندہ جس نے میں کہتا ہوں کہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل MBA کیا ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے میں نے جاب کرنی ہے اور وہ جانا چاہتا ہے گلف کنٹریز میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ جائے گا تو اس کے جو جاب کی وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو تو کوئی آفر نہیں کرے گا۔ ہاں، اس میں 1-2 چانسز ہیں، وہ کیا ہیں کہ وہ اگر کوئی اس کو ریفرنس مل جائے وہاں پہ اس کنٹری میں یا اس کمپنی سے اس کو کوئی ریفرنس مل جائے، اسٹرانگ ریفرنس ہو، اس کا کوئی دوست رشتہ دار کوئی ایسا جو اس کو وہاں پہ ریفر کر دیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ آنا چاہتا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اسکلفل ہے، لیکن ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے اس کو ایز اے بیسک میں ہی رکھیں گے نا۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بندہ ایون اسٹوڈنٹ یا کوئی اسکل پرسنل جو ہے وہ گلف کنٹریز میں جانا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی ایجوکیشن، اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہائیلی پروفائل بنائیں، اس کے بعد کمپیٹ کرنے کے لیے 2-3 ایکسٹرا اسکل بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار ایک بندے کو ڈرائیونگ آنی چاہیے، ڈرائیونگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ڈرائیونگ لائسنس بنانا گلف کنٹریز میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ UAE میں اگر آپ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں تو کم از کم پاکستانی 5 سے 6 لاکھ روپے خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے 1-2 ایکسٹرا اسکل بھی ہونے چاہیے ان کے پاس، تاکہ ان کیس اگر وہاں پہ وہ کچھ بات نہیں بنتی ہے تو اس اسکل میں بندہ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ سر اس میں مزید میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر بندہ وہاں پر مڈل ایسٹ میں یا یورپین کنٹری نیشنلٹی اگر لینا چاہے تو اس کے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ہاں جی میرے بھائی، نیشنلٹی تو آپ کو پھر ایسے نہیں مل سکتی اتنی آسانی سے، اتنی ارلی سٹیج پہ نیشنلٹی کا سوچنا بھی میرے خیال سے، جیسے ہمارے کچھ
دوست وغیرہ پاکستانی جو پچھلے 35 سال سے گلف کنٹریز میں رہ رہے ہیں، اب انہوں نے شروع کیے ہیں 2-3 کیٹیگری کے ویزے. جیسے وہ گولڈن ویزا بول رہے ہیں، جیسے UAE دے رہا ہے گولڈن ویزا، وہ 10 سال کا ہوتا ہے. اس میں ان کے وہ کچھ چارجز وغیرہ لیتے ہیں. وہ ہائیلی اسکلڈ پروفیشنل جو ہوتے ہیں نا ان کو دے رہے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر، یا وہ لوگ جنہوں نے بزنس مین جو اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں، بینیفٹ دے رہے ہیں اس ملک کو. اسی طرح جو یورپین کنٹریز ہیں وہ دیتی ہیں آپ کو امیگریشن، کیونکہ ان کے پاس ان کی آبادی کم ہے، یا ان کے پاس وہ اسکلفل لیبر یا وہ اسکلفل بندے نہیں ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکنیکل اسکل بھی ہے اور ہمارے ینگ نوجوان ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی اسکل امپروو کریں، ایجوکیشن امپروو کریں. جس کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں، کچھ یورپین کنٹریز میں ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. جیسے اب جرمنی، اگر آپ کو ویزا بڑی آسانی سے مل جائے گا، لیکن کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جرمن ویزا جو ہے نا، جرمن لینگویج آنی چاہیے. اگر آپ جرمن ویزا لے لیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو پرابلم آئے گی، لینگویج کا یہ بیریئر آئے گا. تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ پہلے سے آن لائن لینگویج سیکھنا شروع کر دیں. یار ایک پلان کر لیں کہ میں نے یار جرمنی جانا ہے، تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے میں ان کی لینگویج سیکھوں گا، وہاں کے لاز کو پڑھوں گا. یہیں پہ بیٹھ کے آپ ان کے جو ہے نا لاز کو پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں جو جرمن میں جاب کر رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، ان سے پوچھیں یار کیا کیا رولز ریگولیشن ہیں، کیسے میں نے جو ہے نا وہ ان ہونا ہے کنٹری میں پراپر لیگل طریقے سے. سر جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے یورپین کنٹریز میں جانے کے لیے، شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نقصان دہ ہے؟ یا اکثر لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ جی اس کے بارے میں مجھے خود انفارمیشن نہیں ہے الحمدللہ، لیکن میں نے یعنی کہ ویڈیو دیکھی ہیں اور بڑا ہی افسوس ہوا ہوتا ہے. یار ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، غالباً کہیں گریس کے ساحل پہ کوئی جو ہے نا وہ پورا جہاز ہی جو تھا ان کا امیگرینٹس کا وہ ڈوب گیا تھا، اور کافی لوگ ان سے ڈیتھ بھی ہوئی، پاکستانی بھی تھے، کچھ ادر نیشنلٹیز بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی رسکی ہے، اور اس سے آپ خود اپنے آپ کو اور اپنے پیچھے جو ہے نا پیرنٹس کو، اپنی فیملیز کو بہت بڑا جو ہے نا ایک لاس ہوگا. اس سے نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں رہتے ہوئے الحمدللہ آپ کو چانسز ملیں گے، اس کے لیے تھوڑا سا لوگوں نے صبر کرنا ہے اور اپنی اسکل اور ایجوکیشن امپروو کرنی ہے. یقین کریں ہمارے لوگ اگر یہ اپنی اسکل ایجوکیشن امپروو کر لیں اور پراپر میتھڈ یوز کریں تو کوئی ایسا یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ چانس ہی نہیں بنتا کہ یار ان کو اوورسیز جاب آفر نہ آئے. کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ٹیکنیکل اسکل میں بہت ماہر ہیں. میں نے دیکھا ہے پاکستانی ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے نا بہت ہی ہائی ہوتا ہے جب اوورسیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں. ہمارے کمپٹیٹر جو ہے وہ انڈیا ہے سب سے نمبر 1، پھر بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد ادر کنٹریز فلپین آ جاتا ہے، سری لنکا ہے، پھر کچھ افریقن نیشنل ہیں، وہاں سے ہمارے کمپٹیٹر ہیں گلف کنٹریز میں. سر لاسٹ میں جو ینگسٹرز باہر جانے کی چاہت لی ہے میں دیکھ رہے ہیں، انہیں کہ میسیج پیغام دینا چاہیں. جی میرا پیغام تو بھائی یہی ہے کہ محنت کرنی ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے محنت کریں، اپنی ایجوکیشن اپنی اسکل کو امپروو کریں، اور وہ کام کریں جو یعنی کہ آپ کے فیوریبل ہو، کنٹری کے لیے بھی یعنی کہ نیک نامی کا بنے، آپ کی فیملی کے لیے، تاکہ کل کو جب آپ باہر جائیں تو اللیگل کام بالکل نہیں کرنا. پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں فرسٹ، اور ایکسپیرینس گین کریں یہیں سے. بغیر ایکسپیرینس کے جانا میں کہتا ہوں کہ فضول ہے. وہاں پہ جا کے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی طرح طرح کی پرابلم آتی ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کنٹری کی بدنامی ہوتی ہے، خدا نخواستہ پکڑے جاتے ہیں، کوئی اللیگل کام کرتے ہیں. تو ایک بندہ بھی پکڑ جاتا ہے تو وہ پورے پاکستان پہ وہ کہتا ہے یار پاکستانی ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یار اس کا بائی نیم لیتا ہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، وہ کہتا ہے ہی از پاکستانی. جب وہ پاکستانی بولے گا تو ہمارے پورے پاکستان کو وہ مینشن کر رہا ہے کہ پاکستانی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری کنٹری کی بدنامی ہوتی ہے. میرا یہی پیغام ہے نوجوانوں کو کہ یار پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، ایکسپیرینس لیں، کسی بندے سے گائیڈ لائن لیں کہ یار میں نے کس کنٹری میں جانا ہے، اس کنٹری کی پوری ڈیٹیل انفارمیشن. اب تو انٹرنیٹ اتنا آگے ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، گوگل یوز کرتا ہے، تو وہ چیک کرے کہ کنٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہاں پہ دوست بنائے، کچھ دوستوں کے ساتھ ان سے گپ شپ کرے، یار میں آنا چاہتا ہوں، کیا جو ہے نا پروسیجر ہوگا. کافی ساری ویب سائٹ ہیں
اور پروفیشنل کے لیے میں کہتا ہوں کہ لنکڈ ان ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. لنکڈ ان پہ جا کے اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کریں, وہاں پہ جاب بھی آتی ہیں. آپ کے ایچ آر کے جو ہے نا, جو کمپنیز کے ایچ آر ہیں, کمپنیز کے پیج کو فالو کریں اور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. وہ جاب ایڈورٹائز کرتے ہیں لنکڈ ان پہ. لنکڈ ان پہ اپلائی کریں. کچھ ویب سائٹ ہیں بڑی مشہور, جیسے نوکری گلف ہو گیا, BAT.com ہو گیا, آئل اینڈ گیس جاب سرچ ہو گیا, سوفومیشن ہو گیا. اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جاب آتی ہیں, آپ ان پہ اپلائی کریں. کیٹیگری میں دیکھیں کون سی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹس اس حساب سے اپڈیٹ کریں اور پھر اپلائی کر کے ویٹ کریں. بہت شکریہ سر. میں لاسٹ میں اپنے چینل کی جانب سے آپ کے اس مفید معلومات شیئر کرنے کے شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ, شکریہ. تو ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات اور انفارمیشن آپ کے لیے مستقبل میں کارگر ثابت ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.